حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بڑا سستا سودا ہے کہ بندہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے اور قیامت والے دن شرف ملاقات میسر آ جائے، اور وہ بھی حضور کے ساتھ۔ تو یہ مدینہ میں آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مشکات شریف کی شرح کی ہے مرآت، اس کے اندر آپ نے لکھا قیامت والے دن یہ جو مکھیاں ہوں گی ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مکھیوں کا کیا قصور ہے، ان کو جہنم میں کیوں بھیجا جائے گا؟ تو کہا اس لیے کہ یہ جو مکھیاں ہیں یہ جب جہنمیوں کو تنگ کریں گی تو یہ ان کے عذاب میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا یا یہ جو مکھیاں ہیں ان کو جہنمی بنایا گیا، نہیں، یہ ان کے عذاب میں اضافے کا سبب بنا کر ان کو بھیجا جائے گا۔ ادھر سے آگ تنگ کرے گی، ادھر سے مکھی تنگ کرے گی۔ مکھی کا تنگ کرنا بھی تو انسان کے لیے بڑا باعث تشویش ہوتا ہے نا۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے 6 فٹ کے بندے کو سونے نہیں دیتی، اور نہ ہی ہتھے چڑھتی ہے کہ بندہ پکڑ لے اور تھوڑی دیر باندھ دے یا کہیں ڈھک دے یا سزا دے دے یا 2-4 کو چنڈا ہی مار چھڑے۔ توجہ فرما رہے نا فرنٹ سیٹوں والے ذرا آپ حضرات، تو ہتھے بھی نہیں چڑھتی ہے وہ، لیکن تنگ بہت کرتی ہے۔ تو یہ بھیجا اس لیے جائے گا کہ ان کو اور جہنمیوں کو ذرا تنگ کیا جائے۔ آپ دھیان فرمائیں گے اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہو تو۔ فرمایا کہ ایک قسم کی مکھی ہے جس کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو کہا وہ کون سی مکھی ہے بھئی خوش نصیب جس کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا؟ تو پھر وہ جائے گی کہاں؟ کہا وہ جنت میں جائے گی۔ بھئی آپ توجہ بیٹے، اوے صوفی، الو گرامی قدر حضرات، ایک قسم کی مکھی ہے کہ جس کو جنت میں بھیجا جائے گا اور اس کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو کہا وہ کون سی مکھی ہے؟ تو فرمایا وہ شہد کی مکھی ہے۔ اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اس مکھی کی کیا کوالٹی ہے کہ یہ وہاں نہیں، حالانکہ ڈنگ تو یہ بھی مارتی ہے۔ سوچنے والی بات ہے نا، ڈنگ تو یہ بھی مارتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر میں آپ کی بات بتاؤں تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مقام ناز میں تھے نا، ایک ہوتا ہے مقام نیاز جس میں بندہ عاجزی کے ساتھ بات کرتا ہے، ایک ہوتا ہے مقام ناز کہ جب بندہ اپنے مالکوں کی عطا پر انہیں دکھاتا ہے کہ جو آپ نے دیا ہے وہ یہ ہے میرے پاس۔ سمجھ آ رہی نا؟ بندہ فخر کرتا ہے اور اس فخر میں تکبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت جب یہاں پہنچتے ہیں تو آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ احمد رضا وہ شہد کی مکھی ہے کہ جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں ہے، جس کے شہد کا بھی جواب نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ ڈنگ تو یہ بھی مارتی ہے لیکن اس کو بھیجا نہیں جائے گا۔ کہا کیوں نہیں بھیجا جائے گا؟ سن لیجئے، میں نے کہا تھا شوق بڑھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس لیے فرمایا کہ یہ جب اپنے چھتے سے نکل کر مختلف قسموں کے یہ رسوں کو چوسنے جاتی ہے، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑتی ہے اور آتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ درود پاک کی برکت کی وجہ سے اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ تو میں سادہ بات کر لیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو، میں نے کہا اگر مکھی درود پڑے تو وہ جنت میں جائے گی، اگر امتی درود پڑے تو بتاؤ کہاں جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو ہم نے درود پاک پڑھنا ہے اور پورے شوق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیا میں امید کروں کہ ہم پڑھیں گے درود پاک؟ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے جو سورہ پاک کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسی حوالے سے کچھ گزارشات عرض کروں۔ مجھے حکم ہے کہ میں اصلاحی پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں مقصد میلاد کے حوالے سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک میلاد شریف حضور کی تشریف آوری، آپ جلوہ گر ہوئے، اس پر برکات میلاد بھی ہے، دلائل میلاد بھی ہے، سب کچھ بیان ہوتا ہے۔ ایک ہے مقصد میلاد کہ حضور آئے کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے حکم ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ حضور کیوں آئے۔ ویسے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے آنے کا مقصد کئی احادیث میں ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم کون ہوتا ہے؟ جو سکھاتا ہے، جو استاد ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ ہمیں جینے کا طریقہ بھی حضور نے سکھایا، مرنے کا طریقہ بھی حضور نے سکھایا ہے۔ ہر چیز میرے آقا نے سکھائی ہے۔ آپ دیکھیں بچپن سے لے کر ہمارے بڑھاپے تک اور یہاں تک کہ قبر و حشر تک پہنچنے تک کا جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے میرے حضور نے ہمیں سکھا دیے ہیں
کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے اٹھنا، کیسے چلنا، کیسے بیٹھنا، ایکس وائی زیڈ جو معاملات ہیں یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں سکھلا دیے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہی یہ تھا۔ توجہ ہے بھئی آپ سب حضرات کی؟ تو یہ ایک مقصد۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وفی روایت حسن الاخلاق۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اخلاق کے سارے درجات کو مکمل کر دوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اخلاق کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، اس کا 1 سے زاویہ شروع ہوتا ہے اور 100 تک جاتا ہے، کہتے ہیں 100/100 نمبر ہے، 90 ہوتے 90%، 80 ہوتے 80%۔ جب حضور کی باری آئی تو فرمایا مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق کے سارے درجات کو مکمل کر دوں۔ اور یہی وجہ ہے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے ہیں، ان پر فائز فرمایا۔ اور یہاں پڑھنے پڑھانے والے مجھے لوگ نظر آتے ہیں، یہ جو لا ہے نا، علا، یہ علا تسلط کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے یہاں پر؟ تسلط۔ اور تسلط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبضے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب یہ نہیں کہ اخلاق ہیں آپ نے سیکھے تو پھر آپ نے ان پر عمل کیا، نہ فرمایا جتنے اخلاق تھے ہم نے ان کو سواری بنا دیا کہ یہ میرے مصطفیٰ ہیں، جس پر بیٹھ جائیں وہ اخلاق غلام بن کے مصطفیٰ کے ساتھ چل پڑے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کے قبضے میں ہیں سارے اخلاق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر قبضہ عطا کیا گیا ہے۔ تو جتنے بھی اخلاق ہیں، ابھی بھی آپ کی نا بے چینی ختم نہیں ہو رہی، میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا 50% ٹھیک ہو گئے، باقی بھی 50 ہو جائیں، بے چینی ختم کر دیں، ٹائم بہت قلیل ہے میرے پاس، آپ محبت سے فرمائیے سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا اس لیے گیا، فرمایا کہ حسن اخلاق کے جتنے درجات ہیں میں نے ان کو مکمل کرنا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی آمد کے مقصد کا ذکر فرمایا۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک ایک شعبے کو کھول کے بیان کیا، تربیت فرمائی۔ ایون دن یہاں تک آپ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اس نے پوری دنیا میں جہاں تک اس کی ریسرچ تھی، اس نے پہلی کتابیں بھی دیکھیں اور پہلے دین کو بھی پڑھا اور پہلے دینوں کے جو سربراہ تھے ان کو بھی پڑھا، انبیاء کو بھی پڑھا۔ اس کے بعد اس نے کتاب ترتیب دی تو اس نے 100 ہستیوں کے نام لکھے جو با اثر، با کمال، سب سے شان والی ہستیاں تھیں، اس نے ایک کتاب میں ترتیب دی۔ لیکن سب سے اونچا نام اور پہلا نام جس کا لکھا وہ تیرے اور میرے نبی کی ذات اقدس ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ اب یہ جو مائیکل ایچ ہارٹ ہے، اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو یہ مذہباً عیسائی تھا۔ توجہ نہیں فرما رہے، یہ کیا تھا؟ مذہباً عیسائی تھا۔ اسے کسی نے کہا بھی تو عیسائی ہے، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اپنے نبی کی بات پہلے کرتا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا۔ اس جملے کا لطف لیجئے گا، اگر آئے تو پھر اگلی بات ہوگی، نہ آئے تو میں دوبارہ دہرا دوں گا۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جناب میں نے یہ کتاب عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھی، میں نے میرٹ کی بنیاد پر لکھی ہے، اور میرٹ اس کائنات میں محمد عربی کے سوا بنتا ہی کسی کا نہیں تھا۔ بات سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد اور آمد کا جو مقصد ہے آپ نے اس حسن کے ساتھ نبھایا کہ اپنے تو اپنے تھے، پرایوں کو بھی ماننا پڑا کہ میرے آقا جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہر شعبے میں اور ہر فن میں، ہر میدان میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے، یہ بھی میں بات بڑی پتے کی آپ کی خدمت میں بتاؤں۔ ایک انگریز تھا، اس نے کلمہ پڑھا تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس نے مسلمان کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے مسلمانوں کے نبی کی سیرت نے کلمہ پڑھا دیا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ مسلمانوں کے نبی کی جو سیرت ہے اس نے تمہیں کیسے کلمہ پڑھا دیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب ریسرچ کی نا تو میں نے جب دیکھا ایز اے اسکالر، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کائنات میں حضور جیسا اسکالر نظر آیا ہی نہیں۔ کیا حکمتیں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اچھا، جب میں نے دیکھا کہ یہ جب جنگ میں جاتے ہیں تو وہاں پر بحیثیت سپہ سالار ہوتے ہیں، تو کہا ان جیسا مدبر اور ان جیسا صحیح نظر میں نے آج تک کوئی سپہ سالار دیکھا ہی نہیں۔ میں نے ٹاپ آف دا لسٹ ان کو دیکھا۔ اچھا، جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ گھر کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے، جب میں نے وہ دیکھا تو ایسا حسن مجھے کائنات کے کسی فرد کی زندگی میں نظر آیا ہی نہیں۔
آواز بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. جیسا حضور کی زندگی میں نے دیکھا, وہ کہتا ہے جب میں نے میدان تجارت میں دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات تھی تو میں نے دیکھا کہ ایسا تاجر تو خود دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جیسے حضور کی ذات اقدس ہے. جب میں نے پڑوسیوں کے حساب سے دیکھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا اس نے سلوک کرنا چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے زیادہ بہتر کسی کو نہیں پایا. الغرض وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان کی تعلیمات کو دیکھا کھانے پینے کے اعتبار سے, سونے اٹھنے کے اعتبار سے, تو میں نے دیکھا کہ یہ تو ایک وقت پر پابند ہونے والی شخصیت ہے اور ان سے زیادہ پابند تو ہے ہی کوئی نہیں. یعنی 5 نمازیں ہیں تو وہ بھی ٹائم پر, زکوٰۃ ہے تو وہ بھی ایک ٹائم ہے اس پر, حج ہے تو ٹائم پر, روزہ ہے اس کا ٹائم پیریڈ بھی ٹائم پر. آپ توجہ نہیں فرما رہے. تو وہ کہتا میں حیران تھا کہ یار یہ اتنے وقت کے پابند ہے. اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ اس مسلمانوں کے نبی کو میں دیکھوں کہ آسمانوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں, کہا جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا یہ تو فلکیات کے بھی ماہر ہیں, یہ تو موسمیات کے بھی ماہر ہیں, یہ تو بحریات کے بھی بالکل ماہر ہیں اور بریات کے بھی مالک ہیں, معاشیات کے بھی ہیں, سیاسیات کے بھی ہیں, دینیات کے بھی ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. اگر اگلا جملہ پسند آئے تو جو چوپشاہ بیٹھے ہیں وہ بول سکتے ہیں. اس نے کہا میں نے دیکھا کہ اس حسین جیسا نہ کوئی چہرہ آیا ہے نہ کوئی سیرت آئی ہے کسی کی. کہتا بس یہی بات تھی, میں نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیا ہے. مجھے کسی مولوی پیر نے آ کر میرے اوپر محنت نہیں کی, میں نے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھا ہے, لہٰذا میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے. یہاں پر میں ایک بات اور بھی بتا دوں آپ حضرات کے لیے تاکہ آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے یہ بات بھی. بس اوقات آج کل جب ہم میلاد شریف کا مہینہ آنے والا ہے نا, تو جیسے اسد بھائی کلام پڑھ رہے تھے تو آپ بھی تیار ہیں نا, میلاد منانا ہے نا انشاءاللہ. ابھی آپ کو تانا دیا جائے گا اینا میلاد کر دیو, سلاب زدگانو دے دیو. ان کو اسی دیتا ہے نا, ڈیزل گروپ نے تو نہیں دیتا تھا جی, اسی دے چھڑے آتے انہوں آقا دا میلاد ہی مناؤن دے نا. آواز بہت کمزور ہو گئی ہے ساڑھی کمپنی والے تو بول رہنا. ان باتوں کو آپ سمجھا کریں. باقی تو ہمیں کوئی نہیں نظر آیا. ہمیں کون نظر آیا ہے؟ ہمیں دیکھ لو وہاں دعوت اسلامی نظر آئی ہے, سلانی نظر آئی ہے, سنی تحریک نظر آئی ہے, یہ مصطفیٰ گروپ ہے, پیر اجمل ہے, ٹی ایل پی ہے. یہی سنی ہی تو ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. کیا مطلب؟ میں نے کہا صرف 11ویں کھاتے نہیں ہیں, ٹائم آ جائے تو کھلاتے بھی ہیں. پھر آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو ان باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں تاکہ حقائق آپ کے سامنے آئیں. یہ میں نے صرف ایک اشارہ دیا ہے آپ کو اس واسطے. یہ ابھی کئی کیڑے مکوڑے آئیں گے بک بک کریں گے, لیکن آپ نے اس سے پہلے کہنا ہے اے ویکھ لا اسی ہر روز دا ٹرک اوتھے کلیدا ہے, اسی اوتھے بھی کلے آئے تے دا مطلب یہ نہیں بھی ایتھے جشن چھڈنا ہے, ایتھے بھی کام چک کے رکھنا ہے. اب سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ ہاں, اس واسطے پتہ چلے. گرامی قدر حضرات, اب آپ نے یہ سمجھ لیں کہ استقبال ربیع الاول بھی ہے, آپ نے اس کی تیاری بھی کرنی ہے. لیکن جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں, ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمانی ہے آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کو بیان کریں, سیلیبریٹ کریں, لیکن آمد کے مقصد کو ساتھ ضرور سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام آئے کیوں تھے. سب سے بڑا مقصد حضور کی آمد کا پتہ کیا تھا؟ اگر آپ توجہ کریں تو بتاؤں آپ کو. ان انسانوں کا رشتہ دنیا کی ہر چیز سے موڑ کر اپنے رب سے جوڑ دیا جائے. یہ سب سے بڑا آپ کا مقصد تھا حضور کے آنے کا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے, آپ نے یہ کر کے دکھایا. اب یہاں پر جو لوگ غلطی کھاتے ہیں, جو میں نے کہا تھا کہ نقطہ یاد کر لو, وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ میلاد مناتے ہو سیرت بھی مناؤ. میں نے کہا یار آپ سے بڑا تو جاہل ہی کوئی نہیں. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ہمیشہ میلاد منایا جاتا ہے, سیرت کو اپنایا جاتا ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. بھائی یہ سیرت منانے والی شے ہی نہیں ہے, سیرت تو اپنانے والی شے ہے. میلاد مناؤ, سیرت اپناؤ. اور اگر یہ اہل سنت کو کسی نے راستہ دیا ہے تو یقین فرمائیں یہ ہمارے سید العقائد تمام علماء مشائخ, میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. پر جتنی خوبصورتی سے الیاس قادری صاحب نے کام کیا, مدینہ مدینہ کر دیا ہے آپ نے. باقی سب کو میں نے پہلے سلام کیا ہے. بس اوقات تھوڑا سا ہاضمہ کمزور ہو تو بیچارے کئی پریشان بھی ہو جاتے ہیں نا, اس لیے میں نے پہلے باقیوں کا نام لیا ہے کہ ہم کسی کی خدمت کو نظر انداز نہیں کرتے. میرے عزیز, آپ توجہ ہے میرے عزیزوں کی, میرے پیاروں کی, میرے بھائیوں کی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جلوہ گری فرمائی تو آ کر بندوں کا رخ اس دنیا سے موڑ دیا اور اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ اکبر, ماشاء اللہ.
ہمارے دلوں کی دھڑکن، محفل کا حسن، رونق محفل، عاشق اعلی حضرت ماشاءاللہ الحاج محمد اویس رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کریم آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے۔ یہ ان نعت خانوں میں سے ہیں جو ہمارے دلوں کے بہت قریب لوگ رہتے ہیں، اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، مجھے کیا کہتے ہیں، ساحل میں نے دیکھ لیا ہے، اب کشتی کو کنارے لگاتا ہوں، لیکن اب تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر لوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو جلوہ گری ہے، وہ اس کا سب سے بڑا مقصد اس انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ دینا، اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اس انداز کے ساتھ ادا کیا کہ جس پر نگاہ ڈالی کسی کو ابو بکر بنا دیا، کسی کو عمر بنا دیا، کسی کو عثمان اور کسی کو ہمارا کعبہ دل اور قبلہ جاں مولا علی شیر خدا بنا دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے جب اس ڈیوٹی کو سر انجام دیا تو پوری دنیا میں اسلام کا نور پھیلا۔ آج اس نور کا ایک حصہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں بھی نظر آ رہا ہے۔ چونکہ آپ کا بھی ذکر نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی، لیکن احباب یہ پہلا مقصد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور دوسری بات یہ ذرا، اب میں بہت ساری باتیں ہیں جن کو میں جلدی جلدی سمیٹتا چلا جاؤں گا، اور دوسری بات یہ ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جلوہ گری کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ انسان کو جو انسان کا مقام ہے وہ عطا کیا جائے۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی وضاحت، آپ پڑھ کے دیکھ لیں سیرت کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جلوہ گری سے پہلے ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، باپ کا کوئی مقام نہیں تھا، بیٹی کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، آپ نے اپنے نور نبوت کے ساتھ اور نور تعلیم کے ساتھ ایسا معاشرے کو روشن فرمایا کہ فرما دیا کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے، ما من ولد بار ینظر نظر رحمت الی والدی او احدہما کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ، فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے دیکھ لے، اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہیں پر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں۔ میں نے فیضان مدینہ فیصل آباد سے تعلیم حاصل کی تو میرے استاد جی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ میلاد کون منائے تو فرمایا انہیں چاہیے سب سے پہلے ہمارا باپ میلاد منائے، اس کے بعد ہماری اماں جی شریعت کے تقاضے کے مطابق اپنے گھر میں رہ کر میلاد منائے، اس کے بعد ہماری بہن بیٹی۔ کہا کیوں؟ فرمایا اگر حضور نہ آتے تو کون ان کو یہ رتبہ و مقام دیتا؟ باپ کا رتبہ ملا تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اگر ماں کا رتبہ ملا تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اگر بیٹیوں کو رتبہ ملا تو صدقہ میرے آقا کا ہے۔ بلکہ یہاں تک ایک جملہ کرتے ہوئے استاد جی آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے کہ دنیا کے ہر طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والا بندہ وہ میلاد کرے۔ کہا کیوں؟ فرمایا دیکھیے پہلی امتوں پر عذاب آتے ہیں، کسی پہ پتھر برستے ہیں، کسی کا چہرہ بگاڑا جاتا ہے، کئیوں کا زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے، اور کئیوں کا بندر سور و خنزیر بنا دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ نبیوں کے نافرمان ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی حدود کو نہیں مانتے تھے۔ کیا یہ امت وہ کام نہیں کر رہی؟ یہ امت ناپ تول میں کمی نہیں کر رہی؟ یہ نبیوں کی نافرمانی نہیں کر رہی؟ کیا یہ حدود اللہ کراس نہیں کر رہے؟ کہا کر رہے ہیں۔ تو پھر جو ان پر عذاب آئے تھے ان پر کیوں نہیں؟ اب کئی بندے کہتے ہیں حضرت مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا اگر پتا ہوتا تو تو پکا عاشق مصطفیٰ بھی ہوتا۔ اب یہاں پر میں عرض کرتا ہوں، استاد جی گرامی فرمایا کرتے تھے او میرے بیٹو زمانے والوں کو بتاؤ کہ آقا کریم علیہ السلام جب آئے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اس کا تفسیری اور عشق والا ترجمہ یہ بنتا ہے، فرمایا حبیب میں ان کو عذاب کیسے دوں جن میں آپ جلوہ گر ہیں؟ ہم اگر بچے ہیں، ہمارے چہرے بچے ہیں، ہمارے گھر بار سلامت ہیں، تو یہ سب کس کا تصدق؟ یہ آقا کریم کا تصدق ہے۔ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تصدق ہے تو پھر ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی تو کرنی چاہیے، جس کے صدقے میں میری ماں کو عزت ملے، میرے باپ کو عزت ملے، میری بیٹی کو عزت ملے، میرا چہرہ سلامت، میرا گھر بار سلامت، میرا ملک سلامت، یہ ساری دنیا سلامت۔ بتائیے اس نبی کی آمد کا پھر میلاد ہی بنتا ہے، ماتم تو نہیں نہ بنتا یار۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ میرے عزیز اس بات کو سمجھیے، لیکن بات کہیں دور نہ چلی جائے، کچھ میں ضروری باتیں
بڑی جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے مقصد کے حوالے سے ایک بات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو جلوہ گری ہے اس کے اندر ایک چیز ہمیں بالکل نمایاں نظر آتی ہے جو آپ نے ساری زندگی سب کو تعلیم بھی ارشاد فرمائی اور خود بھی ادا کر کے دکھلایا، اور وہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے بالخصوص جو غریب لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، سہارا عطا کیا ہے، اور ہر اعتبار سے عطا کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ غربا ہوں گے، اور اس میں ایمان سلامتی کی شرط ہے، یہ ساری باتیں شرط ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کئی باتوں میں لوگ پھر بعد میں بڑی عجیب باتیں نکال لیتے ہیں، ہمارے پاس وقت تھوڑا تو ہر بات کی وضاحت ہم کر بھی نہیں سکتے۔ جو بندہ غریب ہو ایمان سلامت لے جائے، فرمایا امیروں سے 500 سال پہلے جنت اس کو عطا کر دی جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ صرف یہاں تک بات نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی زندگی کو پڑھا جائے تو آپ نے شاہانہ زندگی کو پسند نہیں فرمایا، یہ نہیں کہ ان کے پاس تھا کچھ نہیں، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے، دو جہاں تو ان کے خالی ہاتھ میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ وہ ایک الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے یہ پسند کیوں نہ فرمایا؟ میرے آقا کی نگاہ اقدس و انور دیکھ رہی تھی میری امت میں ایسے غریب بھی ہوں گے، کہیں وہ بیچارے پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، میں ان کے سامنے اپنی سیرت کا نمونہ رکھتا ہوں کہ میں نے ایسے زندگی بسر کیا، تم تو میرے غلام ہو، تم تو میرے امتی ہو۔ اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس سب کچھ ہوتا تھا، اس کے باوجود وہ سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اس بات کو میں کھولنا چاہتا ہوں، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پڑھیے سورۃ الماعون کی تفسیر کے اندر آپ نے لکھا، شاید ہی کوئی مفسر ہو جس نے اس حدیث شریف کو نہ لکھا ہو۔ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المؤمنین امی جان عائشہ صدیقہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس و انور میں عرض کی، حضور یہ بتائیے کہ بسا اوقات لوگ اور پڑوس کے جو ہمارے احباب ہیں وہ نمک مانگنے آتے ہیں، پانی بسا اوقات مانگنے آتے ہیں، اور بسا اوقات گھروں میں آگ نہ ہو تو وہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ کوئلہ انگارہ مانگنے آتے ہیں، تو کیا یہ بھی دے دینا چاہیے؟ جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں یہ ضرور دیا کرو۔ حضرت ام المومنین آپ نے عرض کی حضور یہ بتائیے اس پر کوئی ثواب بھی ہے؟ فرمایا ہاں بالکل ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ ذرا جواب بھی سن لیجئے۔ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی تم سے آگ مانگے اور تم دے دو تو فرمایا جتنا کھانا اس آگ سے پکے گا اللہ رب العزت اسے خیرات کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ پہلے زمانوں کی بات ہے نا کہ جب گھروں میں اس طرح کی زیادہ گیس نہیں ہوتا تھا اور اس طرح جناب ماچس نہیں ہوتی تھی اور زیادہ آگ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو وہ انگارے لے کر اس کے اوپر تھوڑی سی رکھتے تھے اور جناب لکڑیاں مکڑیاں جلا لیتے تھے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، آج کل تو ہے، لیکن جب ہم پڑھتے تھے نا مشکات شریف تو استاد صاحب نے ایک بات کہی، میں الحاج قبلہ محمد اویس رضا قادری صاحب کی بھی توجہ چاہوں گا، بس اوقات بزرگوں کی باتیں ہوتی بڑے کمال کی ہیں۔ تو میرے استاد جی فرمانے لگے کہ پتر یہ جب موقع ملے تو لوگوں کو بتانا بھی اگر کوئی آگ مانگے نا تو آگ چولہے کے لیے دینی ہے، پورے گھر کو نہیں لگانی ہے۔ تو ہم بڑے پریشان ہوئے استاد صاحب یہ آپ نے کیا فرمایا؟ تو فرمانے لگے بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، ماں کو بہو سے، بہو کو جناب اس کی نند سے، اور کس کس کے سے لڑائی، وہ گھر سارا سمجھو جل گیا اور ہم بیٹھے ایک سائیڈ پر، یہ آگ نہیں دینی۔ فرمایا وہ آگ جو چولہا جلائے۔ اور یہاں پر میں نے ایک مفکر کو پڑھا، مجھے اس کی نا بات بڑی اچھی لگی، بس اوقات باتوں میں بڑا وزن ہوتا ہے اور یہی پیغام ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھ لیجئے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، ابھی آپ صرف 10 سال پیچھے چلے جائیں، یہ ہمارے یہاں جو ماچس ہوتی ہے، ایسا ہڈی پنجابی جنہوں ڈبی کہتے ہیں نا، ڈبی ایتھے بھی ڈبی چل دی ہے نا، تو یہ جو ماچس ہوتی ہے نا، یہ میرا خیال ہے ابھی بھی 3-4 روپے کی ہوگی، حد ہو تو 5 روپے کی ہوگی، ورنہ 3 روپے کی ہے میرا خیال ہے۔ اچھا آپ اس کے برابر میں کسی ایک چیز کو لے لیں، ٹافی کو لے لیں، مجھے پتا ہے یہ جو ٹافی تھی یہ 1 روپے کی 12 آتی تھی، مجھے یہ یاد ہے، اب 12 روپے کی بھی نہیں آتی۔ اب سوچنے کی بات ہے، ایک ٹافی اتنی مہنگی، اور جو ماچس ہے وہ پہلے 1 روپے کی 4-5 آتی تھی، آج وہ 3 روپے پر پہنچی۔ بھئی ٹافی یہ اتنی مہنگی، باقی چیزیں
ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ ذہن میں لانا چاہیں لا لیں, سب مہنگا ہو گیا, ماچس کیوں نہیں مہنگی ہوئی؟ مفکر نے بڑا پیارا جملہ لکھا, اس نے کہا جناب جو آگ لگاتے ہیں نا ان کا ریٹ کبھی بڑھتا نہیں ہے. جملے کا وزن محسوس فرمایا آپ حضرات نے؟ چلو اس کو یاد کر لینا, جب لیٹو گے نا بستر پہ تب اس بات کو یاد کرنا کہ سمر صاحب نے کیا کہا تھا. جو آگ لگانے والے ہیں ان کا کبھی ریٹ نہیں بڑھتا, ہمیشہ ریٹ اس کا بڑھتا ہے جو آگ بجھانے والے ہوتے ہیں. اس واسطے اپنی طبیعت میں آگ لگاؤ والی صورت نہیں, فائر بریگیڈ کا کام کیا کریں جناب. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی, تو یہ اس کی میں زیادہ اس سے وضاحت کر نہیں سکتا ورنہ دل دکھے جانے کا بھی خوف رہتا ہے. بہرحال اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. تو فرمایا جب کوئی آگ مانگے عطا کر دو, نمبر 1. نمبر 2 فرمایا جب کوئی پانی مانگے تو بھی عطا کر دو. توجہ ہو تو سنا دوں یہ بات بھی. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پانی دے گا تو اس کا کتنا ثواب ہے؟ اللہ اکبر. تفسیر روح البیان میں اسی مقام پر لکھا ہے, فرمایا کہ جو بندہ کسی کو ایک چلو پانی پلا دے, فرمایا ایسے ہی سمجھے کہ اس نے ایک انسان کو زندہ کر دیا ہے. اور ایک تفسیر میں ان فقیر حقیر نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے, میری آقا نے فرمایا جب کوئی تم سے پانی طلب کرے اور تم پلا دو, فرمایا پھر قیامت والے دن پریشان نہ ہونا, تجھے میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرماؤں گا. یہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں. پانی پلانے والے بنیے یار, پانی عطا کرنے والے بنیے, روکنے والے نہیں بننا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا تیسری بات یہیں پر, اور پھر اس پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی تم سے نمک طلب کرے تو نمک بھی دے دینا ہے. حالانکہ نمک کی پنجابی اپنی چ لون کہیں نا, حالانکہ ایڈی اوقات کوئی نہیں, عام ہی لب جاندہ ہے. ایسے ہی ہے جناب, پوری دنیا کو اب تو پاکستان بھیج رہا ہے. لیکن نمک دینے پر حضور کتنا ثواب ہوگا؟ سبحان اللہ. آقا کریم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو نمک دیتے ہو اور وہ اس پر کھانا بنا دے, جتنا کھانا اس نمک سے بنے گا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرما دے گا. لیکن یہ ساری باتیں فائدہ اس وقت ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتی ہیں کہ جب ہم ان کا دل نہ دکھائیں اگلوں کا. بس اوقات ہم چیز تو دیتے ہیں پر پہلے اس کو ذبح بھی کر لیتے ہیں. توجہ نہیں فرمائی, پہلے اس کو ذبح بھی کر لیتے ہیں. ذبح نہیں کرنا یہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہے. میں بالکل گفتگو کو آخری لمحے میں داخل کر چکا ہوں. حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کو پڑھ کر ایک ہی بات آپ کی میں عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کشف المحجوج شریف میں لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ ایک صحرا میں جا رہے تھے تو وہاں ایک بندہ بکریاں چرا رہا تھا. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ توجہ کیجئے گا. بکریاں چرا رہا تھا تو کہا کہ کتا بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا, اس نے نا اپنا کپڑا کھولا, آج کل کی زبان میں ٹفن کہتے ہیں, اس نے تو کپڑا ہی ہوندا سی, اس نے کھولا, ایک روٹی پھینک دی اس کو, اس نے کھا لی لیکن وہ گیا نہیں. اس نے پھر کپڑا کھولا اور دوسری روٹی بھی ڈال دی, وہ پھر بھی نہیں گیا. اس نے پھر کپڑا کھولا اور تیسری بھی ڈال دی. کتے نے کھائی اور کتا چلا گیا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں یہ سب کوئی دیکھ رہا ہوں, میں اس کے قریب آیا, بھی آپ کے پاس کتنی روٹیاں تھی؟ کہا 3. تو کہا وہ تو نے کتے کو ڈال دی ہیں. انہوں نے کہا پھر؟ تو کہا میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا راز کیا ہے. انہوں نے کہا حضرت راز کا مجھے نہیں پتا ہے, کتے عمومی طور پر آبادیوں میں ہوتے ہیں, ان کو وہاں کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا ہے. صحراؤں میں کتے نہیں ہوتے عمومی طور پر. آج اگر یہ آیا ہے نا تو لگتا ہے یہ بہت بھوکا تھا, میں نے ایک روٹی ڈالی لیکن وہ گیا نہیں, وہ گیا نہیں. تو میں سمجھ گیا کہ اس کو ابھی طلب ہے, میں نے وہ بھی دے دی. دوسری دے دی, وہ گیا نہیں, مجھے یہ تھا اور دے دی. تیسری دی, میرے پاس بھی آخری تھی, وہ بھی رج گیا. تو کہا وہ چلا گیا, میں نے تو اس لیے دیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے جب یہ بات سنی تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے یار تیرے ساتھ دوستی کرنی ہے. تو کہا دوستی کیوں کرنی ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ تیری ادا مجھے پسند آئی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ آج انسانوں کو نہیں دیتے اور تو جانوروں پر, اور جانوروں میں بھی کتے پر اس انداز کے ساتھ اپنی دولت کو نچھاور کر رہا. اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے تو اللہ کی مخلوق سمجھ کے اس کو کھلا دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے مالک کے پاس گیا, مالک کے پاس چل کے وہ غلام بھی خریدا, بات لمبی ہے میں شارٹ کر رہا ہوں, غلام بھی خریدا, بکریاں بھی خریدی, اور بکریاں خریدنے کے بعد میں نے وہ جو زمین تھی وہ بھی خریدی, اور میں نے سب کچھ اس کو جب تحفہ دیا تو اس نے صرف یہ کہہ کر کہ یار آپ نے مجھے تحفہ دیا ہے, میں یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں پھر قربان کر دیتا ہوں. آپ نے پھر قربان فرما دیا ہے. انہوں نے پوچھا اس کا راز اور سبب مجھے سمجھ نہیں آیا.
فرمایا بس جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ پھر اسے کسی قسم کی کمی رہنے نہیں دیتا. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات کا ایک ہی سبق میں نے عرض کیا ہے جو پچھلی میری گفتگو سے ملتا تھا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات ضرور کیا کریں، ضرور دیا کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ جہاں سیلاب آیا وہاں پہنچیں گے دے گے، وہاں پر FGRF ہے نا، آپ وہاں دے دیں، آپ کا حق پہنچے گا اللہ کے فضل سے. کسی اور پر مطمئن ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آس کے رسول دے گا تو آپ دے دیں، نہیں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ لیں. مہربانی فرمائیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا کریں، اللہ اور عطا فرمائے گا. یہ سیرت کا ایک ہی پہلو میں آپ کے سامنے عرض کر سکا، اور سچی بات یہ ہے کہ اس سے بھی وفا نہ ہو سکی. اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرمائے، اور زندگی میں پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے عرض کروں گا. خلاق عالم میری یہ چند معروضات اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے. آمین آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.